السلام علیکم ایھا المؤمنون ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يومهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما۔ اور اللہ کے بندے وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کا عذاب دور فرما، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں، ماہ پر برکت۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے نماز، روزہ، طاعت، عبادت قبول فرمائے۔ اس ماہ پر برکت کے صدقے میں دعا کرتے ہیں سب سے پہلے بیماروں کے لیے، اور بیماروں میں سب سے پہلے جناب حجت الاسلام المسلمین غازی ابن حسن کربلائی صاحب، جو ایسے ایام میں ان کی یاد بہت آتی ہے۔ پروردگارہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے دروس، ان کے خطبات، ان کے خدمات اس مسجد میں وہ ناقابل فراموش ہے، اور اسی طرح اپنے بیماروں کو یاد کرتے ہوئے جو پریشان حال ہے، جو حاجت مند ہے، یہ ایام بہت مقدس ایام ہے۔ اپنے حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خوشنودی امام زمانہ کے لیے ایک بار بآواز بلند درود بھیجے بر محمد والے۔ سورہ فرقان کی 2 آیت آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پچھلے جمعے کو جو آیت تلاوت کی، یہ اس کی بعد کی آیات ہے، اور اس آیات کے ظاہری معنی اور باطنی معنی الگ الگ ہے۔ ایک جیسا ہے لیکن اس میں کچھ تفسیر ہے۔ ظاہری معنی تو ترجمے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مومن وہ ہے جو عبادت گزار اور عذاب سے خوف رکھنے والا۔ یہ مختصر ایک آیت میں کہ مومنین وہ ہے جو راتوں کو سجدے و نماز و قیام میں گزارتے ہیں، یہ عبادت گزار کی علامت۔ اور دوسری آیت میں دعا کرتے ہیں کہ نار جہنم سے نجات پائے، یہ عذاب سے خوف۔ لیکن اس کی باطنی معنی یہ ہے کہ مومن کی علامت وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کے یاد میں رہنے والا، اور دوسری علامت قیامت پر ایمان رکھنے والا۔ وہ کس طرح؟ رات کو وہ سجدے و نماز و اوراد میں گزارتا ہے جو دن بھر اللہ کو یاد کیا ہو، جو 24 گھنٹہ اللہ کے یاد میں رہتا ہے، تو پھر راتوں کو جاگنے کا زحمت کرتا ہے، پھر اپنا حساب کتاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور راتوں کی جو عبادت ہے، ایک روایت ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
اس حدیث میں کتنے بڑے شان دیا ہے، اس تاریکیوں میں، راتوں کو، خلوتوں میں کوئی ایک آنسو بہائے اللہ کے خوف سے یا عبادت کے شوق میں، ایک آنسو بہائے، ان کے ایک آنسو اور ایک قطرہ خون جو فی سبیل اللہ بہایا گیا ہے، وہ دونوں برابر ہے۔ اور مولا فرماتا ہے کہ یہ دونوں قطرے اللہ کے سامنے بہت عزیز ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو فی سبیل اللہ بہایا جائے خون کا، اور دوسرا وہ قطرے آنسو جو خلوتوں میں، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے ہم بہت عبادت کرتے ہیں، خلوتوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اس کی ذات، وہ قطرہ بھی اللہ کے سامنے بہت عزیز ہے اور بہت مجرب ہے، صرف اللہ کے سامنے۔ آیت اللہ مرحوم گل پائیگانی رضوان اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا مرجع گزرا ہے اور اتنا پرانا نہیں ہے، مومنین سب نام جانتے ہیں، واقف ہے۔ آیت اللہ گل پائیگانی کو ایک دفعہ ایک درد محسوس ہوا، یہ آپ دیکھو نماز شب کا اثرات کیا ہے۔ درد محسوس ہوا، اس درد کی وجہ سے بے چینی بہت ہو گئی تھی۔ ان کا جو مخصوص ڈاکٹر ہے وہ آج بھی زندہ ہے، موجود ہے، وہ ڈاکٹر ایران میں، اور انہی ہسپتال میں کام کرتے جس ہسپتال کو آیت اللہ گل پائیگانی نے قائم کیا ہے۔ اس ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا ہے تو دیکھا کہ انتریوں میں کینسر کا غدود ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ون سائیڈڈ بات کروں، انہیں تہران لے گیا بڑے بڑے ڈاکٹروں کے سامنے۔ جب وہاں پہ چیک کیا تو انہوں نے کہا بالکل آپ کا خدشہ صحیح ہے، یہ غدود ہے کینسر کا انتریوں میں۔ اور اس وقت جب یہ بیماری ہوئی تھی اس کا علاج ایران میں موجود نہیں تھا۔ تمام ڈاکٹروں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آیت اللہ کو لندن کی طرف لے جائے اور ادھر ایک آپریشن ہے، اس غدود کو نکالا جائے گا، ورنہ جان کو خطرہ ہے۔ جب آیت اللہ کو کہا کہ چلنا ہے لندن تو ظاہر سی بات ہے، مجتہد ہے، خودکشی تو نہیں کرے گا، جو ڈاکٹر کا مشورہ ہے اس کے حساب سے وہ لندن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جہاز میں ان کے لیے ایک مخصوص بیڈ مہیا کیا ہے تاکہ وہ آرام سے سفر کر سکے۔ پھر بھی تمام راستے میں وہ اتنا بے چین تھا کہ نہ وہ لیٹ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، درد سے اتنا درد تھا۔ وہاں پہنچے تو فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا ہے اور دوسرا دن آپریشن ہونا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں آیت اللہ کے پاس آدھی رات تلک بیٹھا ہوا تھا، کچھ دیر کے لیے میں باہر گیا ہوں آرام کرنے، میرے آنکھ لگی، فجر سے پہلے عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک نور ہے جو اس کمرے سے باہر آ رہا۔ جب اٹھے تو نماز فجر کے وقت ہے، کمرے کا اندر گیا تو دیکھا آیت اللہ بہت پرسکون نماز کی تیاری کر رہا ہے، جا نماز بچھی ہوئی ہے اور ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی درد بھی ہو۔ فرمایا کہ عرض کیا کہ یا کوئی کام ہے، کوئی حاجت ہے؟ آیت اللہ نے فرمایا کہ نہیں، صرف بتا دیجئے گا کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جو ایک نوالہ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ ڈاکٹر پریشان، جب لے گیا دوبارہ چیک اپ کروایا تو وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی غدود ہی نہیں ہے، میں کس چیز کا آپریشن کروں؟ محمد صلی اللہ
پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ یہاں پر جواب ملتا ہے کہ نماز شب پڑھی تھی اور نماز شب میں دعا کیا کہ پروردگارا صرف تو ہے جو اپنے بندے کو دیکھ سکتا ہے اور نجات دے سکتا ہے۔ یہ ایک نماز شب، ٹھیک ہے ہم اس ہستی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس راہ کے پہلا قدم کے اوپر قدم رکھ سکتے ہیں۔ خلوتوں میں اللہ کے عبادت کرنا، اپنا حساب و کتاب کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے مومن کی علامت وہ ہے جو قیامت پر ایمان رکھنے والا، حالانکہ قیامت کا لفظ نہیں ہے آیت میں، اب ظاہر سی بات ہے حساب اور کتاب، میزان، برزخ و دوزخ و ان تمام چیزوں کا حساب رکھنے والا شخص جب عذاب الہی سے ڈرتا ہو، اس کا مطلب ان کے دل میں ایمان ہے قیامت پر، قیامت ہے تو عذاب ہے۔ تو مومن کی دوسری علامت ہے کہ قیامت پر یقین رکھتا ہو۔ اب ان تمام باتوں کا خلاصہ ہم روز پڑھتے ہیں، کم از کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد صرف تجھ سے ہے اور عبادت صرف تیری، عبادت صرف اللہ کی ہے اور مدد اللہ سے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی صرف سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اور ان تمام بحث کا نچوڑ ہے یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا زندگی میں اگر ہم لوگ پیادہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کس طرح ایڈجسٹ کریں؟ صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے، صرف نماز میں کہنے سے نہیں ہوتا ہے، صرف آیت پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، صرف آیت کا ترجمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، اس آیت کے جو مفہوم ہے میرے زندگی کے مفہوم کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا چاہیے، ایک ساتھ، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی کام کرے تو اللہ کے نام پر، جب معاملات رکھے کسی کے ساتھ تو اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، جب کسی سے رشتہ جوڑے تو وہ اللہ کے لیے، جب کسی سے رشتہ توڑے تو اللہ کے لیے، دوستی کرے تو اللہ کے خاطر، دشمنی کرے تو اللہ کے خاطر۔ پرانے لوگ، پرانے علماء یہاں تک جب کھانا کھاتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں، پروردگارا تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے یہ روزی عطا کی، میں یہ روزی کھاؤں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، مجھ پر کمزوری طاری نہ ہو۔ ہم لوگ کھانا کس لیے کھاتے ہیں؟ عبادت کے لیے، اللہ کے یاد کے لیے۔ اس چیز کو اپنے زندگی میں اتارنا ہے، اپنے زندگی کو اس آیات کے ساتھ چلانا ہے۔ اب میں نے رشتوں کا بات کیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے موضوع کو تو ادھورا میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ جب موضوع میں نے چھیڑ دیا پچھلے جمعے کو، اور یہ ایک حسب معمول ہے، کسی بھی موضوع کو میں چھیڑوں، اور خصوصاً وہ مواضیع ہے جو اکثر مومنین مبتلا ہوتے ہیں تو کنٹیکٹ بہت کرتے ہیں، ٹیلی فون بہت آتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کو مختصراً شادی اور طلاق کا بات کی تھی اشارتاً، یقین کرے اتنا لوگوں نے کنٹیکٹ کیا ہے، اتنا فون کیا ہے کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں کہ کتنے دل جلے لوگ ہیں اس اجتماع میں، اس برادری میں، ہر جگہ میں، خصوصاً یہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ اور طلاق کے ایسے مسائل ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ جتنے بھی ہیں 90% طلاق کے مسائل سے ناآگاہ ہے، ناواقف ہے، کچھ نہیں جانتے۔ اللہ معاف کرے، انسان
کبھی کبھار جب سوچتا ہوں تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے، پھر میں سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہوں اس کے بارے میں۔ آخر اگر کسی کو سدھارنا چاہے تو کس کس کو سدھارے؟ یہ خصوصاً یہ طلاق جو کورٹ کا طلاق ہے، کورٹ کو تو اللہ ہی سدھارے، نہ اس کا نکاح درست ہے نہ اس کا طلاق درست ہے۔ اور میں اس چیز کا اوپر میرے یہ ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں، جس بیٹی کو ماں باپ نے پیار سے پالا، جوان کیا، بڑے امیدوں کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ ایک دن اس بیٹی کا خوشی ہو جائے اور اس خوشی میں شریک ہو جائے، اب اس ناعقل بیٹی نے اپنے خواہشات کے نظر سے کسی کو پسند کیا ہے اور جا کے کورٹ میں بڑا آسانی سے شادی کر لیتے ہیں، ماں باپ کے اجازت کے بغیر۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے ماں باپ پر۔ کورٹ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج کل تو بالکل جتنا جو حدیث ہے رسول اللہ کا کہ ایک زمانہ آئے گا امر بالمنکر اور نہی عن المعروف ہوگا، وہ آج ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو کے بالکل برعکس ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ آپ خود دیکھیں کہ کتنے شرعیات ہیں جو باقاعدہ مومنین کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کتنی شرعیات ہے، مثالیں بہت، اور کتنے غلط چیزیں تو اس کو ایک ترقی یافتہ قوم کا پہچان سمجھتے ہیں۔ یہی ہے حدیث کا ترجمہ، امر بالمنکر اور نہی عن المعروف۔ اور یہ ہمارا جو اسلامی مملکت کا کورٹ ہے جو اس پہ باقاعدہ عمل کر رہے ہیں۔ مومنین جو فون کیا ہے ان کے لیے چند پوائنٹ ہے۔ ایک تو کورٹ کا طلاق ہے، شریعت میں ہمارے لیے طلاق نہیں ہے، کبھی بھی اس کو طلاق حساب نہ کرے، وہ طلاق نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے طلاق کو، جیسا حدیث میں ہے کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک بدترین حلال ہے وہ طلاق۔ حلال ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے تو طلاق دے دیتا ہے، لیکن کافی شرط و شروط کے بعد، شرائط ہے اس کی، بہت سخت ہے طلاق ہمارے شریعت میں، اور یہاں پہ بہت آسان کر دیا ہے اس کو۔ کورٹ کا طلاق بالکل غلط ہے، اس کو طلاق حساب نہ کرے، اور صیغہ ضروری ہے، بغیر صیغے کا عربی زبان میں دو گواہ عادل کے سامنے اس شرائط کے ساتھ جس کے لیے طلاق پڑھا جا رہا ہے وہ کس حالت میں ہے، وہ پاک ہے ناپاک ہے، وہ تمام شرائط کو دیکھ کر اس کے بعد طلاق جاری ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس کیسز ایسے آئے کہ کورٹ سے معروف لوگ ہیں، مجھے بہت افسوس ہے، کورٹ سے طلاق لے لیے، عدت لے لی، دوبارہ شادی کروا دی۔ اب اس کا گناہ کس کے گردن پہ؟ اس کا گناہ کس کے گردن پہ؟ سب سے پہلے تو ان مولویوں کے گردن پہ جو بتاتے نہیں، جو شریعت بتاتے نہیں ہیں، صرف اپنے علم کو جاننے کے لیے ہر کوئی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، اپنے علم کو جانتا ہوں۔ یہ ضروریات ہے۔ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے ادھر جب سے آیا ہوں یہ 9-10 سال کہ بر صغیر میں کوئی بڑا عالم کی ضرورت نہیں ہے، توضیح المسائل ہی کافی ہے، خدا کی قسم۔ کیونکہ جو بیسک ہے ہمارے شریعت کا، وہ بڑے لوگ جو اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھتے ہیں اس بیسک کے ناواقف ہے، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ نکاح کا شرائط کیا ہے، طلاق کا شرائط کیا ہے۔ یہ تو بہت بڑے مسائل ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وضو کا شرائط کیا ہے یہ نہیں جانتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا وضو غلط ہے، یہ نہیں جانتے کہ میں وضو کس طرح کروں تو نماز کس طرح پڑھوں، نماز جماعت ہے، نماز جمعہ ہے، کیا ہے۔ اور آپ لوگ سب گواہ ہے کہ نماز جمعے کے بارے میں کتنا میں نے بتایا۔ آج بھی ابھی میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کوئی نہ کوئی اوپر نماز پڑھ رہا ہوگا۔ فجر کے لیے اتنا جرأت نہیں ہے، کیا کہوں، وہ اٹھ نہیں سکا
لیکن یہاں پہ اپنا خطبہ، اپنا نماز، اپنا عبادت کو خراب کرنے کے لیے وہ بھی فجر کا نماز پڑھ رہا ہوگا. ناواقف ہے سب. طلاق، ایک تو یہ سب سے بڑا درد ہے طلاق خلع، جو لوگ بالکل اس سے ناواقف ہے. طلاق خلع کیا ہے؟ کوئی الگ چیز کا طلاق نہیں ہے، کوئی الگ قانون نہیں ہے. طلاق ہے جس کا 3 شاخیں ہیں. اس 3 شاخے کے نام ہیں طلاق رجعی، طلاق خلع، طلاق مبارک. یہ 3 شاخیں ہیں، تینوں طلاق ہی ہے. طلاق رجعی وہ ہے جو شوہر طلاق دے دے اور لڑکی طلاق نہیں لینا چاہتی ہے لیکن وہ مجبور ہے، وہ کہتا ہے میں رکھوں گا نہیں. جب وہ کہہ رہے میں نہیں رکھوں گا تو وہ لڑکی مجبور ہے، اس کو طلاق لینا ہی پڑے گا، وہ رکھنا نہیں چاہتا. ایک طلاق خلع. طلاق خلع یہ ہے کہ شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا ہے لیکن لڑکی طلاق مانگتی ہے تو حاکم شرع اس لڑکے سے اجازت لے کر، سائن لے کر طلاق خلع پڑتا ہے. کوئی بھی بغیر اجازت شوہر کا طلاق جاری نہیں ہوتا جس طرح آج کل ہو رہا ہے. اس مولویوں پہ لعنت ہے جو بغیر اجازت شوہر کا طلاق خلع جاری کر رہا ہے. اس کے بعد لڑکیوں کے جو شادیاں ہو رہے اور اولاد شبہ پیدا ہو رہے اس کے تمام گناہ اس مولویوں کے گردن پہ، جنہوں نے بغیر سوچ سمجھ کے شریعت کے اندر دخل اندازی کی ہے اور شریعت کے خلاف عمل کیا. اور طلاق مبارک ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن پھر بھی جب میں نے نام لے لیا تو میں بتا دوں. طلاق مبارک کے مطلب یہ ہے کہ لڑکی لڑکے سے نفرت کرتی ہے اور لڑکا لڑکی سے نفرت کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. جو اپنے حقوق کو، اپنے حقوق سے درگزر کرتے ہیں کہ بھئی مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آزادی چاہیے، اور لڑکا کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف میں نے طلاق دینا ہے. دونوں کی طرف سے نفرت ہے. اس کو کہتے ہیں طلاق مبارک. طلاق خلع میں عورت اپنے مہر، اپنے حقوق جو ہے ان کے پاس، شوہر کے پاس ہے، جو وہ واجب الادا ہے، وہ سب کچھ معاف کر کے لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر ان کو اور پیسہ چاہیے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ صرف مجھے طلاق دے دے. اب رہتا ہے کہ اگر وہ ضد کرے اور طلاق نہ دے تو ایک لفظ آیا ہوا ہے حاکم الشرع. میری حیثیت نہیں ہے حاکم الشرع ہونے کی. ہر کوئی آ کے حاکم الشرع نہیں بن سکتا ہے. کوئی 4 سال 5 سال 4-5 کتاب پڑھ کے حاکم الشرع نہیں بنتا ہے. حاکم الشرع کا مطلب مجتہد عالم ہے، وہ صاحب رسالہ جو مرجع تقلید ہے، اور وہ بھی فوراً طلاق جاری نہیں کرتا. مرجع تقلید بھی اپنے نمائندہ کو، جہاں یہ شوہر رہتا ہے، اپنے نمائندے کو وکالت دیتا ہے کہ جا کے اس کے راضی کرے. جب وہ راضی نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پھر طلاق جاری کرتا ہے مرجع تقلید، حاکم الشرع کی اجازت سے. اب یہ چھوٹے چھوٹے مساجد میں مولوی جو آئے ہوئے 4-5 سال پڑھ کے آئے اور شاید کچھ لوگ پڑھ کے بھی نہیں آئے. میں بھی سے ایک مثال دیتا ہوں تو کچھ لوگ میرے باتوں سے ناراض ہوتے ہیں. یہاں پہ چائنا ٹوپی لے کے اپنے سر پر رکھ دیا ہے، مولوی بن گیا. اور قصور کس کا ہے؟ قصور آپ لوگ کا ہے کہ جب مولوی آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے اپنے نکاح پڑھوانے کے لیے، جالی کے ٹوپی پہننے والے کو آپ نے پڑھوا دیا، یہ ہو گیا مولوی. پہلے نکاح پڑھے گا، اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ ان کے پہچان زیادہ ہو گئے اب طلاق بھی پڑھنا لگے گا. اس کے بعد شرعیات میں بھی دخل اندازی کرنا لگتا ہے. اور جب اجتماع میں دنیا میں یہ فساد پھیلتا ہے پھر آپ یہ نہ کہو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کچھ جمعے پہلے کہ ہمارا بیڈ لک ہے. بیڈ لک کوئی بھی نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے خود کیا ہے. میں نے ایک تقریب میں کہا کہ مجھے کسی نکاح میں بلانا نہیں جب تک کہ یہ مکس گیدرنگ ہو، جب تک کہ یہ تقریبات میں گناہ شامل ہے، جب تک کہ ٹائم کے پابندی نہ ہو مجھے نکاح میں مت بلاؤ. اس کے جواب میں کیا ہوا؟ خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کم از کم ہم 2-4 گھنٹے بیٹھ کر مطالعہ تو کر سکتے ہیں.
اس کے نتیجے میں یہ ہوا الحمدللہ مجھے کسی نکاح میں بلاتا نہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے نہیں بلاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ مولوی ہمیں آزادی کے ساتھ تقریب انجام دینے نہیں دیتے ہیں. یہ ہے امر بالمنکر ونہی عن المعروف. بس کرسچنوں کا ہم لوگوں نے ہر چیز لے لی ہے، بس ایک چیز رہ گئی ہے، وہ یہاں اس مقام پہ کہنے کا مقام نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں. باقی سب ہمارے جتنے رسومات ہیں آج کل وہ سب عیسائیوں کا ہے. تقریبات میں آپ جا کے دیکھیں، ایک اسٹیج پہ دولہا دلہن بیٹھے ہوئے، ان لوگ کے بیچ میں دونوں نامعقول مولوی بیٹھا ہوا، وہیں آمنے سامنے اجازت لے لیے، نکاح پڑھ لیا اور نیچے اتر گیا مولوی اپنے بوٹی کو دیکھنے کے لیے کہ بوٹی ختم نہ ہو. معذرت چاہتا ہوں. اور اس کے بعد تقریب عورتیں سب سے پہلے حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اور حدیث قصہ میں چادر آل عبا کا ذکر ہے. اس چادر آل عبا کا ذکر کرتے ہوئے وہ تمام بے پردہ خواتین بیٹھی ہوئی. شادی جب کرتے تو سب سے پہلے مہر زہرا. بھائی مہر کتنا رکھے؟ سیدہ کا مہر ہے، ہم تو اس سے ہٹ نہیں سکتے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. نکاح سے پہلے مولوی کو سمجھاتے ہیں آپ نکاح سے پہلے ذرا درس پڑھ لیں. بھائی کس چیز کے بارے میں؟ صبر زہرا کے بارے میں، فداکاری زہرا کے بارے میں، خدمت زہرا کے بارے میں، صبر و تحمل زہرا کے بارے میں. یہ بھول گئے کہ محبت علی بھی کچھ ہے، عدالت علی بھی کچھ ہے، شریعت علی بھی کچھ ہے. یہ سب بھول گئے. لے جاتے ہیں اور اس کے بعد 10-20 دن پسند نہیں آیا، لڑکی کو واپس اپنے باپ کے گھر بھجوا دیا کہ یہ لڑکی ہم کو نہیں چاہیے، واپس لے لو. کھلونا ہے، دکان سے لے لیا، پسند نہیں آیا، ریٹرن. اب اس باپ کو کیا پتا ہے، پہلے سے کوئی بورڈ نہیں رکھا کہ دیا ہوا مال واپس نہیں لیا جاتا. یہ ہو گیا نا، تجارت ہو گیا ہے. تو یہ تمام فسادات ہم خود کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. دراصل اپنے ماحول کو ہم نہیں دیکھتے. پچھلے جمعے کو میں نے کہا کوئی بھی ایسا حرکت کرے سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد کو دیکھے کتنی بہن بیٹی بھی ہے اور کتنی بیٹی بھی ہے، اس کے بعد یہ حرکت کرے. تو طلاق حاکم الشرع مجتہد طلاق خلا اجرا دیتے ہیں. میں نے وقت بہت لے لیا اور وقت ختم ہو گیا. اچھا، ایک متنازعہ مسئلہ ہے جو میں صرف اشارہ دوں گا، اس کی تفصیل بہت ہے. یہ وکالت طلاق. جس مولوی کو دیکھو وہ کہتے ہیں میرے پاس وکالت طلاق ہے. اور اگر آپ کو یاد ہے پچھلے سال میں خصوصی طور پہ اس مسئلے کو لے کر جس مجتہد کا نام لیا جا رہا ہے پاکستان میں کہ انہوں نے طلاق کا اجازہ نامہ دیا ہوا، اسی مجتہد سے بالمشافہہ میں نے جا کر پوچھا تو مجتہد قسم کھا رہا ہے اللہ کا، خدا کی قسم ہے میں نے کسی کو طلاق کا اجازہ نہیں دیا ہوا اور نہ دے سکتا ہوں. یہ لفظ سب سے بڑا پاور ہے اس میں. دینے کا تو الگ ہے، نہیں دے سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ طلاق خلع جو اجازہ ہے وہ اجازہ وضعی ہے، اجازہ دائمی نہیں ہے. یعنی میرے پاس کیس آیا ہوا ہے، اس کیس میں پھنس گیا ہوں، لڑکا طلاق نہیں دے رہا ہے، مجبوراً میں مجتہد سے کنٹیکٹ کروں گا. وہ مجتہد جب سارا انکوائری کرنے کے بعد دیکھے گا کہ محمود موسوی سچ ہے اور وہ لڑکا تنگ کر رہا ہے، اس وقت مجھے اجازت دیتا ہے کہ اے محمود موسوی، فلان لڑکی کا فلان لڑکے کا طلاق خلع آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے. اس وقت میں اس طلاق خلع کو پڑھ سکتا ہوں جس وقت میں نے طلاق خلع پڑھ لیے اس کے بعد میرے اجازت ختم. کوئی بھی مولوی ادھر جو کہتا ہے کہ میں جائز ہوں طلاق خلع پڑھنے کا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ مولوی نہیں. اپنے گھروں کو بچائے، اپنے بچیوں کو بچائے، اپنے خاندانوں کو حرام سے بچائے. یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی ابھی بور ہو گیا کہ شعبان مہینہ رمضان آنے والا ہے تو مولوی نے کون سا خطبہ لے کے بیٹھ گیا.
جب ہم حلالی ہوں گے، ہمارے بچے حلالی ہوں گے، تو ہم علی کے ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ وہ اولاد شبہ علی کے ماننے والا نہیں ہو سکتے۔ یہ یاد رکھنا، کبھی آپ کے گھر میں ایسا بچہ بھی اٹھ سکتا ہے اور خلاف شریعت عمل کر سکتا ہے، خلاف علی جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس شریعت کے اوپر پابندی نہیں کی ہے۔ شریعت سب سے پہلے، علی کے محبان صرف حلال زادہ 100% حلال زادہ ہو سکتا ہے، اور یہ رسول کا قول ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا۔ یا علی، اے علی، تیرے چاہنے والا صرف حلال زادہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم اپنے خاندان کو علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے بنانا چاہتے ہیں تو شریعت کا پابندی اور پاسداری ایک ساتھ کرو، شریعت سے الگ نہ ہو جائے۔ بظاہر بہت آسان ہے، یوں طلاق لے لیا ہے۔ کچھ لوگ تو عدت بھی کہتے ہیں، جب میں 3 سال 4 سال ان کے پاس کی ہی نہیں تو عدت کیوں لوں؟ شریعت میں اپنا، میرے عقل کہتی ہے، تیرے عقل کیا کہتی ہے؟ میرے عقل کہتی ہے کہ عدت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 3 سال میری بیٹی تھی نہیں اس کے پاس، فوراً شادی کروا دیے۔ ایسا کیس بھی آیا میرے پاس، اور 2 بچے کی ماں ہے وہ۔ اب مجھے یہ پتا ہے کہ عدت میں شادی کروانے والا اور اس کے بعد 2 بچے پیدا کرنے والی وہ لڑکی جو عدت میں شادی ہوئی ہے، مجھے یہ بتاؤ، آیا ان کے بچے علی کے چاہنے والے بن سکتے ہیں؟ آپ خود اپنے آپ کو جواب دے دیں۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، متقی بننا ہے نا، تو متقی کے لیے سب سے پہلے تیاری کرے، اپنے نام اعمال کو ذرا دیکھے۔ یہ امتحان کا وقت ہے۔ جس طرح ہمارے نوجوان پڑھنے والے سال کے آخر میں، حالانکہ پورے سال پڑھے ہوں گے، لیکن امتحان کے سب سے پہلے ایک ایک کتاب کو، ایک ایک ورق الٹتے ہیں، ایک ایک سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، امتحان میں فیل نہ ہو۔ یہ رمضان آ رہا ہے، اپنے نام اعمال کو ذرا کھول کر دیکھے، خود کھول سکتے ہو، دیکھے کہاں کہاں آپ رہ گئے، کہاں کہاں کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو ختم کرے، تاکہ ماہ رمضان میں جب آپ جاؤ گے تو متقین میں بن کے باہر آؤ گے اور مولا علی کے چاہنے والے میں آؤ گے۔ یہ ماہ رمضان دوا ہے، اور دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز ضروری ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوا دیتا ہوں، آپ کو پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پرہیز مت کرو۔ اللہ نے دوا دی ہے ہمارے لیے، یہ ایام کریمہ ہے، یہ ماہ مقدس ہے، یہ دوا ہے ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ پرہیز بھی ہے۔ پرہیز یہ ہے معصیت الہی سے پرہیز، گناہ سے پرہیز۔ پرہیز کرو اور اس دوا کو استعمال کرو، انشاءاللہ تعالی سب کے سب علی کے ساتھ محشور ہوں گے بحق محمد و آل محمد۔ آخر الکلام و نصیحت کتاب اللہ العزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔